بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ انسانوں کی صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، پر انسانوں کی صحت انڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں سے لنکڈ ہوتی ہے، لائک اینیمل کی ہیلتھ بھی ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، پلانٹس کی ہیلتھ بھی انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم جو یہ انوائرمنٹ ہے، ایکو سسٹم ہے جو یہ پورا ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، لائک اینیملس کی ہیلتھ، انسانوں کی ہیلتھ، پلانٹس کی ہیلتھ، یہ سب ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں۔ اگر آپ کے پلانٹس جو ہیں ہیلدی ہوں گے تو آپ کی اینیمل کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، اینیمل کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو انڈائریکٹلی پلانٹس کی ہیلتھ بھی اور انسانوں کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے بہت ہی ماہر ڈاکٹر کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ ان کی اسپیشلٹی بیسکلی ہی از DVM۔ ڈاکٹر محمد عتیق چشتی میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ انہوں نے MSc کیا ہوا ہے مائکرو بایولوجی کے اندر، 2 ایئرس ایکسپیرینس ہے ان کا۔ ڈیرلیک ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو اینیملس کی فیڈ تیار کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیکچرشپ بھی کی ہوئی ہے ڈفرینٹ ویٹنری کالجز کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت کچھ کیا ہوا ہے اور بہت ماشاءاللہ سے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ اینیملس کی ہیلتھ کو ہم انسانوں کی ہیلتھ سے کیسے کوریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم ویلکم فرسٹ آف آل، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ اینڈ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پر اور بہت اسپیشل ٹاپک پر آج بات کرنی ہے، جس پر ہم زیادہ لائک فوکس نہیں ہوتے ہیں۔ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں فلک کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع کے اوپر مدعو کیا، اور ساتھ ہی میں ڈیری لیک پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ادھر بھیجا۔ یہ بیسیکلی ان کو ٹیکنیکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں زونیٹک ڈیزیزز۔ زونوسس جو ہے اس عمل کو کہتے ہیں کہ جانوروں سے جو بیماریاں ہیں وہ انسانوں کو جو لگ جاتی ہیں، اس پروسیس کو ہم زونوسس کہتے ہیں، اور ایسی بیماریوں کو ہم زونیٹک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ جو UNO نے ٹاسک دیا تھا WHO کو کہ ان بیماریوں کو دنیا میں رجسٹرڈ کیا جائے، تو WHO کے مطابق ابھی تک 250 ڈیزیزز ہیں جو کہ زونوسس پوائنٹ آف ویو سے رجسٹر ہو چکی ہیں۔ 250 لسٹ یہ موجود ہے زونیٹک ڈیزیزز کے حوالے سے۔ تو اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو نیچر میں چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ اس وقت لگتا ہے جب کہ بیماری جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈومیننٹ کر لیتی ہے۔ اس کی سب سے آپ کہہ لیں اسپیسیفک ایگزامپل ہے کووڈ-19۔ یہ موجود تو سینچریز سے ہوتے ہیں وائرسز، لیکن جب یہ ایونٹ، اس کو ہم کہتے ہیں سپل اوور، جانور سے بیماری جو ہے انسانوں کو لگتی ہے تو اس کو سپل اوور ایونٹ کہتے ہیں۔ جب سپل اوور ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری آ گئی، جبکہ یہ وائرسز یا بیکٹیریا یا فنجائی جو ہیں یہ صدیوں سے ہمارے ساتھ، یہ لیونگ تھنگز ہیں اور ہمارے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ ڈائلیک کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں، اس کے علاوہ آپ نے مائکرو بایولوجی میں بھی MSc کیا ہوا ہے، بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں آپ کی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ فیڈ تیار کرتے ہیں، اور ہمارا آج ٹاپک بھی ذرا اینیملس کی فیڈ کے اوپر ہے کہ اینیملس کی فیڈ کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے، انسانوں سے کیا تعلق ہے، ان کی بیماریوں سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ جانوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جانور ہماری زندگی کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اینیمل کا جو رول ہے ہماری لائف کے اندر، ہمیں فوڈ کے لیے اینیملز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آپ کہہ لیں ٹرانسپورٹ کے لیے، پھر سپورٹس میں اینیمل کا یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ کمپینین شپ کا بھی ایک کنسیپٹ جو ہے، یہ نیولی ایمرجنگ کنسیپٹ ہے کہ اینیملز کو ایز اے دوست بھی رکھا جاتا ہے، ایز اے پیٹ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح کے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور پاپولیشن کی جو نیڈز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو اینیمل کے ساتھ جو کنٹیکٹ ہے ہیومن بینگ کا یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح خوراک کی ضروریات ہیں، پروٹین کی نیڈز دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینیملز اور انسان جو ہیں وہ اس پلانٹ کی بیسیکلی رونق ہے۔ یہ شروع سے ہی
इकट्ठे रहते आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका क्लोज कॉन्टैक्ट अब बढ़ता जा रहा है। तो जो फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसा कि डेयरी लैक है, हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम कोई हैजर्डस इम्पैक्ट जो है वो एनिमल की हेल्थ पे ना आने दें। उसको मिलावटों और कसावतों से पाक हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। जितना हेल्दी न्यूट्रिशन आप एनिमल को प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ करना होता है। तो वही चीज़ें जो हैं वो खुराक के थ्रू एनिमल की हेल्थ में जाती हैं और एनिमल की हेल्थ के थ्रू उसकी जो प्रोडक्ट दूध है, गोश्त है, हम यूज़ करते हैं। तो जितनी अच्छी उसको खुराक दी जाएगी उतनी ही हेल्दी न्यूट्रिशन वो हम ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आप लोग फीड तैयार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जी। पाकिस्तान के अंदर मुझे सबसे पहले बताएगा कि जो एनिमल्स, इंसानों की तो मतलब इंसानों की हेल्थ में इतने इश्यूज आ रहे होते हैं, उनकी फीड में इतने इश्यूज, तो एनिमल्स की हेल्थ पर क्या इतने फोकस्ड हैं हम लोग? क्या कभी उनकी फीड के बारे में या उनकी जो भी उनका चारा आ रहा है या जो भी आप लोग अपनी टर्मिनोलॉजीज में वंडा वगैरह जो कहते हैं वो क्या इतना प्योर होता है? ये पहले तो देखें, एनिमल लोग रखा करते थे सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने घर में अपने बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। दूध है, मक्खन है, घी है, लस्सी है, वो देते। अब ये मार्केट हो चुकी है कमर्शलाइज, तो इस मार्केट में उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए अब इंडस्ट्री इस मैदान में कूद पड़ी है। क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एनिमल पॉपुलेशन की वजह से। तो ये फील्ड जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है ये अब एक कमर्शियल फील्ड बन चुका है। तो जब चीज़ें कमर्शियल होती हैं तो फिर ज़ाहिर है वो पूरे कॉन्स एंड प्रोजेस के साथ उनको आपने एस्टेब्लिश करना होता है। तो पहले तो ये इस चीज़ को इतना इस कंसेप्ट को इतना ज़्यादा लोग नहीं समझते थे। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कुछ वेटरनरी डॉक्टर हजरात ने, कुछ NGOs ने, कुछ एसोसिएशन ने, ये सब मिलके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब फार्मर को ये अवेयरनेस आती जा रही है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा किरदार है और इनका ख्याल जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतने ही ह्यूमन हेल्थ पे थ्रू द कंजप्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट इम्पैक्ट अच्छा आएगा। और डॉक्टर साहब, जो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों को लगती हैं एनिमल से? बेसिकली तो एक कोविड भी यही बीमारी थी जिसका रिजर्वायर जो था वो एनिमल था, उसके बाद जो है वो ह्यूमन तक मुंतकिल हुआ। डिफरेंट आपके वाटर एनिमल्स थे या जो भी थे बेसिकली। तो उसमें हमें जो एक तो पैंडमिक में बहुत ज़्यादा इसमें आउटब्रेक्स जो होते हैं उसमें बड़ा इसका रोल होता है, और दूसरा जो है वैसे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ भी होती हैं जो एनिमल्स को होती हैं, उनकी मिल्किंग की वजह से हो रही होती हैं। आप उनकी जब हम ज़िबा कर रहे होते हैं जानवर को, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, कुछ भी जानवर को हो गया, तो किस तरह ये हमारे लिए हैजरस हो सकती है, किस तरीके से हमारे अंदर मुंतकिल होती हैं? अब ये फलक ये ना अलग-अलग नहीं पढ़ा जाएगा। अब फ्यूचर के अंदर आ गया है वन हेल्थ कंसेप्ट। वन हेल्थ कंसेप्ट मीन कि आपने एनिमल्स की सेहत, इंसानों की सेहत, प्लांट्स की सेहत और अपने एनवायरनमेंट की सेहत को इकट्ठा डील करेंगे। ये इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। तो सबसे ज़्यादा जो WHO ने लिस्ट दी है, एक सेंटर है जिसको कहते हैं डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर। ये WHO के तहत एक इदारा है। उसने पाकिस्तान के हवाले से रिसेंटली इसको मतलब इसको बनाया गया है। जैसे आपने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की बात की कि रिसेंटली अब हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, तो क्या इदारा भी ये अभी बना है? ये इदारा अभी नहीं बना, पहले से मौजूद है, ये काम कर रहा था। अब ज़रा मोर एफिशिएंटली अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहा है। तो उसने मेजर जो है वो 5 डिजीजेस पाकिस्तान के हवाले से बताई हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है इन्फ्लुएंजा, इसको हम HPAI कहते हैं, हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये सबसे टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे जो बीमारी आती है उसको ब्रूसिलोसिस कहते हैं। ये एनिमल से इंसानों को लगती है, थ्रू मिल्क भी ट्रांसमिट हो सकती है और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट भी। और इसका मेजर जो किरदार है कि ये अबॉर्शन काज करता है। और इस हवाले से जो उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगी, थोड़ा से आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपने बहुत प्यारी बात कही है और बहुत हमारे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट बात भी है कि आपने कहा मिल्क की वजह से
آپ کا ابورشن ہو سکتا ہے. تو بہت ساری ہماری خواتین جو ابھی پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے, بہت سارے ویورز بھی دیکھے ہوں گے, تو یہ ذرا بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ ابورشن کاز کر رہا ہوتا ہے ملک کی وجہ سے, مطلب ہم کیا اس کو اچھے طریقے سے بوائل نہیں کرے, کیا وجوہات ہیں؟ میں اس پہ آتا ہوں. پہلے میرا خیال ہے وہ 5 ڈیزیزز میں مکمل کر لوں. تو دوسرے نمبر پہ بروسیلوسز ہے. تو اس سروے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 23% پاکستان میں جو کیٹل پاپولیشن ہے وہ کیریئر ہے بروسیلوسز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. جنرل پبلک جو ہے وہ 3% ہے اس کا ریشو کا نمبر جو ہے. ٹھیک ہے. اور جو پریگننٹ فیمیل ہے اس میں 6% تک جو ابارشن کی ریزن ڈیفائن کی گئی ہیں پاکستان میں, اس میں 6% تک بروسیلا کا کردار ہے. تیسری جو بیماری بہت امپورٹنٹ ہے وہ پیٹ کی بیماریاں بچوں میں اور ہیومن میں ڈائریا وغیرہ لگاتی ہے, تو وہ ہوتی ہے سالمونیلا بیکٹیریا کی وجہ سے, سالمونیلاسس اسے کہتے ہیں. اور جو چوتھی بیماری ہے وہ بڑی صدیوں سے ہمارے ساتھ ہے, وہ ڈاگز کی وجہ سے, دیٹ از ریبیز. کوئی ریبڈ اینیمل ہے وہ آپ کو کاٹ لے تو آپ کو یہ نروس سائن آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سی اس کی سائنز ہیں, اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے. چوتھی جس پہ بہت زیادہ پاکستان میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی ہے, وہ ہے CCHF, کریم اینڈ کانگو ہیمریجک فیور. یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ نے بینرز منڈیوں کے اندر, کیٹل مارکیٹ کے اندر لگے دیکھے ہوں گے. یہ بلڈ کے ذریعے اگر وونڈ ہو, جو لوگ سلاٹر کرتے ہیں بچرز وغیرہ, یا لوگ تکبیر کہتے ہیں, شوق ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہماری ایک ریلیجیس ٹریڈیشن ہے, تو اس میں اگر کٹ مارک آپ کے ہاتھ پہ ہے تو یو مے بی پرون ٹو کریم اینڈ کانگو ہیمریجک فیور. تو یہ 5 بیماریاں انلسٹ کی ہیں WHO نے پاکستان کے حوالے سے. اب آپ کا جو ایک ذیلی کویسچن تھا ریگارڈنگ ملک, یہ جو بروسیلوسز ہے یہ جب نیچرل انسیمینیشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں, بہت زیادہ اس کی ریشو ہے کہ جب وہ انسیمینیٹ کرتا ہے کو یا بفلو کو, تو یہ میل سے ٹرانسفر ہوتی ہے فیمیل میں, اور فیمیل کے بلڈ میں جاتی ہے اور ملک میں بھی آتی ہے. اور جب ہیومن اس ملک کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ان میں سے میجر جو ہے, کیونکہ اس کا نام ہی بروسیلا ابورٹس ہے, یہ ابورشن کاز کرتا ہے فیمیل کے اندر ابورشن کاز. اور ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں, کیسے روک سکتے ہیں؟ جی, اس کا 2-3 ریکمنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کہ ایک تو سب سے پہلے دیکھیں سورس اینیمل ہے, تو ہمیں اپنے پاکستان میں جتنے بھی اینیملز ہیں ان کی سکریننگ کرنی چاہیے. کیریئر اینیملز کو علیحدہ کرنا چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو روکنا ہے. جو فیوچر پینڈیمکس ہیں یا جو یہ زونیٹک ڈیزیزز ہیں, ان کو ہمیں پرو ایکٹیولی روکنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ویکسینیشن پہ جانا چاہیے. تو اس بیماری کی ویکسین اویلیبل ہے. اگر فارمر کو یہ اویئرنیس, یہ کنسیپٹ امپارٹ کیا جائے کہ وہ اپنے اینیمل کی ٹائملی ویکسین کروائے, تو اگر وہ ویکسینیٹڈ ہوگا, امیون ہوگا اس بیماری کے اگینسٹ, تو نہ اس کو یہ بیماری ہوگی, نہ دودھ میں آئے گی, نہ انسانوں کو. سو ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بھی ہم اویئرنیس کریٹ کر کے فارمرز کو ویکسینیشن کے ریگارڈنگ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ویکسین کروائیں. تو انٹرنیشنلی کیا رولس ریگولیشن ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے ساری چیزوں کے لیے, جانوروں کی صحت کے؟ دیکھیں, ایک UNO کی ایک کمیٹی ہے جس کو کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروگرام ان کا چل رہا ہے, اور ساتھ میں انٹرنیشنل لائف سٹاک ریسرچ سینٹر ہے. یہ دونوں اپنی کولیبریشن سے ڈفرینٹ سارٹ آف دا بروشرز اور ای میل کے تھرو اور لٹریچر اور جرائد کے تھرو اس کنسیپٹ کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں, ون ہیلتھ کنسیپٹ کو. اس کے تھرو انہوں نے کافی ساری ریکمنڈیشنز دی ہیں. وہ لوگ اس کو پراپر سروے کرتے ہیں, روٹینلی سروے کر رہے ہیں ان چیزوں کو, اور اس کو ہم ایپیڈیمولوجیکل اسٹڈیز کہتے ہیں, جس میں آپ ڈیزیز کی پریولنس, اس کے ڈیٹرمیننٹس اور وہ فیکٹر سرویلنس کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ بیسیکلی فور کاسٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا, کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو وہ ڈیٹا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. ابھی تو ہم لوگ, یہ کووڈ میں بھی یہی ہوا کہ وہ جی اچانک ایک مصیبت آ گئی. یہ اچانک نہیں آیا, چیزیں صدیوں سے وقت کی گود میں پل رہی ہوتی ہیں, اور پھر جب ہمارے ہیومن ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچ رہے ہیں. تو اس کے اوپر پوری دنیا ہی فکر مند ہے. آپ کے سامنے ملینز آف ڈیتھ ہو چکی ہیں کووڈ کے تھرو. اس سے پہلے آپ دیکھیں اسپینش فلو آیا تھا, دیٹ واز زونیٹک.
وہ یورپ میں آیا تھا ہمارے یس کتنے سینچریز تک جی جی ابھی تک ایفیکٹس دکھائی اس میں بھی ملینز جو لوگ ہیں ان کی اموات ہوئیں. پھر ملیریا دیکھیں آپ, پھر ٹیوبرکلوسس دیکھیں, آہستہ آہستہ اتنے سالوں کے بعد. بیسیکلی یہ ایک کنٹینیوس ریسرچ پروجیکٹ ہے, اس پہ آپ فل سٹاپ نہیں لگا سکتے کہ ہم نے, ہاں کچھ کنٹریز ہیں, پاکستان میں بھی کچھ ایسی اینیمل میں بیماریاں ہیں جن میں لوگوں نے اس پہ کام کر کر کے اس کی ویکسین بنا کے لوگوں کو اویئرنیس دے کے ایسے اینیملز کو علیحدہ کر کے ٹریٹ کر کے یا ویکسین کر کے, جیسے کہ بیماری ہے رینڈر پیسٹ. تو پاکستان کو کافی ٹائم لگا, تو اب پاکستان کہہ سکتا ہے کہ یہ رینڈر پیسٹ فری ہے, اینیملز کی انتڑیوں کی بیماری تھی. اسی طرح ملیریا آپ دیکھیں, ایک دنیا اس سے مطلب جہان فانی کی طرف کوچ کر گئی. ایک چھوٹا سا مچھر ہے اور اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا. بالکل صحیح. تو اب یہ ایک بہت بڑی بیماری نہیں سمجھی جاتی, اب لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں کہ آپ 1-2 ٹیبلٹ کھائیں اینٹی ملیریل اور آپ ٹھیک ہو اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ اب بہت ساری بیماریوں پر جب آپ ریسرچز کر لیتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے اور آپ کے پاس بہت ساری اس کی اسٹڈیز آ جاتی ہیں, تو آپ کو اس کو ڈیل کرنا ایزی ہوتا ہے. جیسے کووڈ جب نیو مارکیٹ میں آیا تھا تو ایوری ون واز سو کنفیوز کہ ہم کون سا ٹریٹمنٹ کریں گے تو پیشنٹ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا. پھر ہم سمٹومیٹکلی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے تھے. تو یہ ضروری ہے. ریسرچ بیس پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اینیمل کی جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے کیا ہم لوگ ریسرچ بیس پروگرام کر رہے ہیں پاکستان, یا کیا ہم اس کے اوپر کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب خود بھی ریسرچ کرتے ہیں, ہیومن ہیلتھ کی بھی بات کریں, اگر ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اتنے بجٹس نہیں ملتے, تو کیا اینیملز کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں؟ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, ان میں بجٹ کنسٹرینٹس ایک کامن پرابلم ہے, نو ڈاؤٹ. ہر ایک چیز میں, ہر ایک ریسرچ میں, کوئی بھی پروجیکٹ آپ نے لانچ کرنا ہو تو آپ کو ہیوج بجٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپ کو ایکسپرٹ ہیومن ریسورس کئی مرتبہ آؤٹ سورسنگ کرنی پڑتی. بیسیکلی اس میں سمجھتا ہوں کافی کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کے اداروں کی, جن میں یونیورسٹیز کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور ہے, وہ کووڈ پہ کافی کام کر رہے ہیں. ان میں وائرالوجی ڈپارٹمنٹ ہے. تو جو بھی آپ کہہ لیں کہ آؤٹ بریک آتا ہے, اس حوالے سے جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کام تو کر رہے ہیں, لیکن حکومتی سطح پہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو اگریسیولی موو ایک چلانی چاہیے. خاص طور پہ اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے. جب بھی کوئی آؤٹ بریک آیا, جس طرح یہ کووڈ آیا, تو اس کا کووڈ کے اوپر پیپر پبلش ہونے چاہیے. خاص طور پہ اس کے اکنامیکل امپیکٹ کے اوپر ہونا چاہیے, اس کے سوسائٹل امپیکٹ کے اوپر باتیں ہونی چاہیے. اور لوگوں کو میکسیمم, ابھی بھی آپ کووڈ کے حوالے سے میں بات کروں, ابھی بھی آپ کی میجر پورشن جو سمپل ویلیجرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ابھی بھی ایگزسٹ کر ہی نہیں رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے. تو تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, ماس میڈیا, اخبار وغیرہ, ان کے اندر دینا چاہیے ڈیلی ایک آرٹیکل. جو لوگ ہیں, سائنسدان ہیں جنہوں نے اس پہ زیادہ خدمات کی ہیں, اس میں آپ کہہ لیں میڈیکل اسپیشلسٹ لوگ جو ہیں اس کے وہ ہیں, ویٹنیرینز ہیں, انوائرمنٹ کے جو ماہر ہیں, ان کو بتانا چاہیے کہ کلائمیٹک چینجز کیا کیا آ رہی ہیں. اور پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں گیپ ہے. ویکلی کوئی ایسے پروگرامز, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے, تو دس از اے ونڈرفل ایفرٹ. تو اگر یہ ویکلی, آج میں آیا ہوں, کل کوئی اور بندہ کوئی یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ فردر کچھ میں بتا رہا ہوں, کچھ فردر اس ٹاپک کو انہانس کرے, تو جتنی زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے گی اتنا میں سمجھتا ہوں لوگ اس کا خیال رکھیں گے اور فیوچر پینڈیمک سے ہم بچ سکتے ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مجھے خود کو بھی آپ سے کافی نالج ملی ہے اور کافی مجھے جانوروں کی ہیلتھ کے بارے میں پتہ چلا ہے. اس کے بارے میں اور مزید بھی بات کرتی ہوں. میں آپ سے ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے تھے کہ انسانی صحت پر جانوروں کی صحت کا کیا اثر ہوتا ہے اور ان کی فیڈ جو ہوتی ہے کس طریقے سے ہمیں سرویلنس کرنا چاہیے اس کی, اور کس طریقے سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں منتقل تو نہیں ہو رہی, اور اس کے بچاؤ کے طریقے کس طرح ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ماہر ڈاکٹر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم زونوٹک ڈیزیز پر بھی بات کر رہے تھے کہ زونوٹک ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہیزارڈس ہوتی ہیں, بہت زیادہ تباہی مچاتی ہیں. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ ایک تو سرویلنس کے اوپر بھی آپ نے بات کی, ریسرچ پروگرام کے حوالے سے بھی بات کی, باقی اس کے علاوہ کیا
آپ کہتے ہیں کیا کس طریقے سے امپرومنٹ کے کہاں کہاں چانسز ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں ہمیں امپرومنٹ کی میں سمجھتا ہوں بالکل کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں وجوہات تلاش کرنی چاہیے اپنے کہہ لیں کہ لائف سٹاک فارمرز میں جو لیکنیس ہے اویئرنیس کی، اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ ہماری جو اینیمل ہسبینڈری پریکٹسز ہیں جس کو ہم گڈ فارم پریکٹسز کہتے ہیں، ان کو امپروو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ویسٹ مینجمنٹ کا ان کو اویئرنیس دینی چاہیے، کوئی ویسٹ مینجمنٹ پروگرامز اس پہ ان سب کو کہیں گیدر کر کے اکٹھا کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ویسٹ ہے، یہ جو اتنی انوائرمنٹ میں امونیا تھرو دا ڈنگ آف دا اینیمل جا رہی ہے، اس کا ان کو کیا ہمیں فکر ہونی چاہیے اس چیز کے کہ ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ وائلڈ اینیملز کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں خاص طور پہ پاکستان میں بھی وائلڈ اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے ایز اے پیٹ، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا پہلے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ لائن ایز اے پیٹ یوزر، وائلڈ اینیمل ہے پیٹ یوزر۔ اسی طرح فنچز، فیرٹ کا یہ ایک کلچرل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، لوگ گھروں میں چڑیاں، طوطے زیادہ سے زیادہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے وائلڈ اینیملز کو انوائٹ کیا ہے اپنے گھر کی طرف ود آؤٹ نوئنگ کہ یہ کیا کیا خطرناک چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ جتنا کلوز کانٹیکٹ اینیملز کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اتنا اتنا ہماری ہیلتھ جو ہے وہ رسک پہ آ جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا وائلڈ اینیملز کو اگر ہم اپنے قریب کریں تو رسک بڑھ رہا ہے، اس کا جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل رسک جو ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل، تو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں ہمیں؟ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سب سے کامنلی جو گھروں میں رکھا جاتا ہے ایز اے پیٹ وہ بلی ہے، کیٹ ہے۔ تو ایک بیکٹیریا ہے ٹوکسوپلازما گونڈائی، جرم ہے، یہ ابورشن کاز کر سکتا ہے فیمیل، اس کی سکن کے تھرو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس طرح ڈاگز ہیں، اگر آپ نے رکھنی ہے تو ان کو پورے کونز اینڈ پروسیس کے ساتھ رکھیں۔ ڈاگ آپ نے رکھا ہے، اس کی ریبیز کی آپ ویکسین کروا لیں پراپر طریقے سے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی ویٹرینیرین سے مشورہ کر لیں کہ میں نے ایک پیٹ اڈاپٹ کرنا ہے اپنے گھر میں، تو اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر مجھے کرنی چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو گھر میں ایک چارٹ اپنی کسی ڈرائنگ روم کی وال پہ لگانا چاہیے تاکہ اس کے بچے جو بیگمات ہیں گھروں میں، جو گیسٹ ایون آتے ہیں، ان سے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، تو وہ پڑھیں کہ اس گھر میں پیٹ ہے اور مجھے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ زیادہ کس ایج گروپ کو زونوٹک ڈیزیز جو ہے وہ کون سا ایج گروپ زیادہ پرون ہے؟ زونوٹک ڈیزیزز کے حوالے سے جو ایج گروپ ہے وہ لیس دین 5 ایئرس کے چلڈرن زیادہ پرون ہے ان ڈیزیزز کو، اور ابو 65 ایئرس جو ہمارے بزرگ ہیں، یا ابھی کووڈ میں بھی آپ جو ہے دیکھیں شرح اموات تو وہ زیادہ آپ کو ابو 65 ایئرز اولڈ لوگ ملیں گے، کیونکہ بیسیکلی وہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ساری چیزیں امیونٹی کے اوپر۔ جب آپ کو ایکسپوئر ہوتا ہے تو آپ کی امیونٹی اس کو کس طرح کامبیٹ کرتی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ میٹر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں جو کلائمیٹک چینج ہیں دن بہ دن، موسم کے حالات، اور پھر ڈیفارسٹیشن ایک بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر فیکٹر، کہ جنگلات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، ڈیفارسٹیشن جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بڑھتا جا رہا ہے، لائک اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ، تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت میں سمجھتا ہوں بات ہے جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں، یہ بیسیکلی پاپولیشن انکریزنگ ٹرینڈز جو ہے نا، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک یا جدھر ہم رہتے ہیں ادھر ہیومن پاپولیشن کو بڑھنے سے روکنے کے لیے آسان اقدامات کرنے چاہیے پراپر۔ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھے گی تو ان کی نیڈز بھی بڑھیں گی۔ دیکھیں اب جدھر جدھر پہلے ہم جاتے تھے تو کسی بھی ایریے میں کچھ ایک چھوٹا سا درمیان میں ایک اربن ہب ہوتی تھی، ارد گرد اس کے گرین فیلڈز ہوتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ارد گرد مکانات ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا گرین فیلڈ آ گیا۔ کتنی بڑی چینج ہے، بہت بڑی چینج ہے۔ ٹھیک ہے، نئی نئی کالونی سوسائٹیز بن رہی ہیں،
اور جو یہ ایک کلائمیٹک چینج کو روکنے والی چیزیں تھیں وہ کم ہوتی جا رہی. تو WHO نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں ان میں یہ بھی ایک ہے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا. انوائرمنٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ نا. اور ڈاکٹر صاحب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سپرفیشل پڑھتے ہیں, جیسے آپ نے بہت ڈیپلی باتیں کی کس طریقے سے جو ہے وہ اینیمل ہیلتھ جو ہے وہ انسانوں پر اثر انداز ہو رہی ہے, کیسے جو ہے نا فارسٹریشن انسانی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہے. بٹ ہم بہت سپرفیشل پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ گوگل ڈاکٹر بھی بن رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سپرفیشل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لٹل نالج از آلویز اے ڈینجرس تھنگ, یا وہ آدھی کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان والی بات ہے. تو ہمیں یہ ڈیٹیلز والی جو باتیں ہیں, جیسے ہم ملکنگ کے بارے میں ہم نے کبھی بھی ہم جو ملک پی رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی بہت بڑا تضاد ہے کہ ڈبے والا دودھ یا کھلا دودھ, اس کی بہت بڑی بحث ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیمیکلز جو یوز ہو رہے ہوتے ہیں, جو اسٹرلائزیشن کا جو خیال نہیں کر رہے, یہ سب چیزیں ہمیں دیکھیں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے ڈبے والا یا کھلا, ہمیں بات کرنی چاہیے صحت مند دودھ کی. بالکل صحیح. جو بھی صحت مند دودھ ہے وہ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک ہے اڈلٹریشن, ملاوٹ کرنا اینیمل کے پروڈکٹ دودھ اور گوشت, ایک ہے کنٹامینیشن. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ فیلڈ ہیں, ان کو انٹرمنگل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دونوں ہی مسئلے ہیں, ملاوٹ بھی ہمارا مسئلہ ہے اور کنٹامینیشن بھی ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں دونوں کے, اور سب سے زیادہ اس میں جو رول ہے وہ فارمر کا ہے. ہمارا فارمر اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ تو کام کر رہی ہے, ساتھ میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں they must join the hands with the government to propagate this concept in the society. اور اس کے لیے اویئرنیس پروگرام ایک نیشنل لیول پہ بھی ہونے چاہیے. بہت سی چینجز اس طرح بھی آتی ہیں کہ کیوں نہ میں کہتا ہوں یہ زینیٹک ڈیزیزز اور فارمر کی گڈ پریکٹسز کے لیے گورنمنٹ کو کوئی ویک اناؤنس کر دینا چاہیے. اور جتنا کارپوریٹ کلچر ہے اس کو اور میڈیا سب کو اکٹھا کر کے لے کے آئیں, ہر بندہ اپنا کردار اپنا رول اس میں ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا فارمر ایجوکیٹ ہو سکتا ہے. یہ امپاسبل بات نہیں ہے. اس تک ایکسیس بہت کم ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ اس تک اپنی ایکسیس کو اپنی ریچ کو بڑھانا چاہیے. کچھ پروموشنل مٹیریلز فارمز کے اوپر اس حوالے سے گڈ فارم پریکٹسز کے حوالے سے پیسٹ کر دینے چاہیے. بالکل. اور کچھ سیمینارز ارینج کرنے چاہیے. اگر فارمرز چلیں دیکھیں جو بڑے لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں. بہت چھوٹے لیول پر جو فارمرز ہیں ان کو تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے ایجوکیشن میں یا اویئرنیس حاصل کرنے کے لیے, تو ان کے لیے کوئی فری سیمینار ارینج کر دینے چاہیے. فلک دیکھیں کتنی اہم یہ باتیں ہیں اور کتنے ہیلتھ رسک اس میں انوالو ہے. اگر فارمر کو یہ بتایا جائے وہ آلسو ہیومن بینگ ہے, اس کی بھی فیملی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, ان کے گھر میں بھی فیمیلز ہیں, تو ان کو جا کے یہ ایجوکیٹ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یقیناً ان کنسیپٹ کو پرسیو کرے گا. اور آہستہ آہستہ تھرو کنٹینیوس ایجوکیشن جب علم آ جاتا ہے نا کسی چیز کا تو آہستہ آہستہ دعوت عمل دیتے 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 ایک دن چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اویئرنیس تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. اب جو ہے وہ 70% جو ہماری ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اب جو ہے وہ پریونشن پروگرامز پہ زیادہ فوکسڈ ہیں کمپیئر ٹو دا ٹریٹیبل پروگرامس. لائک بیماریوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جو بیماریاں کاز کروائے, جیسے کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈرس ہو گئے, آپ کے کڈنی ڈس آرڈرس ہو گئے, یا پھر اس کے علاوہ انفیکشس ڈیزیز ہو گئے, کنٹیجیس بیماریاں ہو گئی, تو انہوں نے پریونشن پر زیادہ کام کیا ہے. تو یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہے اس سے پریونشن سے ریلیٹڈ تو ہے. ملک جو ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایک ڈائٹ ہے اور سب سے یہ ہر گھر میں, ہر چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, ہر گھر میں اور ہر ایج کی ضرورت ہے. اور اگر وہی ہمارے پاس جو ہے پیور نہیں ہوگا یا 100% میں پروٹینز اور منرلس یا پھر جو بھی ہمارے پاس وائٹامنس ہوتے ہیں وہ اگر اپروپریٹ اماؤنٹ میں ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کے علاوہ اور تو ڈائٹ ہمارے لیے ایکسپینسو ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ پاپولیشن ہمارے یہاں پر پور پاپولیشن بھی ہوتی ہے اور ہر کوئی اور چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں فلک کہ دیکھیں جو احتیاطی تدابیر ہیں سب سے پہلے ان کا خیال کرنا چاہیے.
دوسرا ہے فارمر کی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، گڈ پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور جو دنیا میں ٹرینڈ فالو ہو رہے ہیں ان کو ہمیں کاپی کرنا چاہیے. بالکل ایکسٹینسو ایجوکیشن پروگرام. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے کہ دنیا میں جو ٹرینڈ ہیں ان کو ہمیں پالیسیز بنا لیں. پالیسیز تو ہماری پاکستانی ہیلتھ پالیسی بھی اگر ہم دیکھی جائیں تو ایکسٹریملی بیسٹ پالیسی ہے، بہت اچھی پالیسی ہے، لاز بہت اچھے بنے ہوئے، بٹ دا پرابلم از دیٹ امپلیمنٹیشن. اینڈ آفٹر امپلیمنٹیشن دیر آر سورسز. اگر آپ فارمرس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں تو فارمر آپ کے سامنے یہ بات کہے گا کہ بھائی جو ڈائٹ آ رہی ہے اینیمل کی دیٹس ایکسپینسو، ہاؤ کین آئی افورڈ دیز آل اسٹرلائزیشن اور آئی ڈونٹ نو، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بڑا مشکل ہے سب چیزوں کو مینیج کرنا. میں بتاتا ہوں، ایکسکیوز می، یہ بے شک ایک بہت بڑا ٹاسک فی الوقت لگ رہا ہے، لیکن ہم اگر اسی کو ڈسکس کرتے رہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس ریسورس، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، خاص طور پہ میں پڑھی لکھی کمیونٹی سے مخاطب، کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نئی مصیبتوں کا انتظار کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نئے آؤٹ بریکس کا ویٹ کرنا. اگر پریونشن، ہر بندہ یہ بولتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ہم آج تک ہم یہ observe ہم کیور پہ ہی زیادہ فوکس کرتے ہیں. جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے، جب تک ہمارا اینیمل بیمار نہیں ہوتا، تب تک ہم نے کوئی تب تک ہم اس کی فکر نہیں کرتے. یہ جب اس پہ لٹریچر آ جائے، ایکسٹینسو ویکسینیشن پروگرامز چلنے چاہیے، ان پہ سختی ہونی چاہیے، اینیملز کی بھی اور ان سے جو بیماریاں ہیومن کو لگ سکتی ہیں دونوں کی ایٹ دا سیم ٹائم ویکسینیشن ہونی چاہیے. پراپر اسکریننگ ہونی چاہیے اینیملز کی، تاکہ آئیڈینٹیفائی ہوں وہ اینیملز اور ان کو ادھر سے ریموو کیا جائے، کل کیا جائے. کچھ بیماری ایسی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ گن شوٹ کر دیں، ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہمارے پاس. اینتھریکس از ون آف دیم. اینتھریکس یہ ہیومن کو لگ سکتی ہے، اور ویٹرنری لٹریچر کے اندر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ گن شوٹ تھراپی، کہ آپ اس کو مار دیں اس اینیمل کو، کیونکہ وہ ماریں اور اس کا ڈیپ بریل کریں، پھر ادھر جو کیا ہیزارڈس ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ سر دیکھیں، یہ جو اس کا کاسٹیو ایجنٹ ہے، یہ سپورز بناتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سپورز ہوتے ہیں ان کے لیے ایئر ہی ایک بہت بڑا میڈیم، ڈفرینٹ میڈیم ہے نا. جراثیم جو ہیں یا جرمز جو ہیں یہ ڈفرینٹ میڈیم کے تھرو انسانوں تک ٹریول کرتے ہیں. ڈنگ کے تھرو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ اینیمل ڈنگ جو ہے وہ ہمارے فوڈ کے اندر مکس ہو جاتی ہے، ہم اس کو اپنا کھا لیتے ہیں، تو پھر وہ آ کے پہلے کئی مرتبہ وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے اور ہماری باڈی میں جا کے ایکٹیو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیا پبلک سروس میسج آپ دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ بہت اچھی، بہت پیاری، بہت ڈیپ باتیں آپ نے کہیں، مجھے بہت سیکھنے کو ملا. آپ ہمیں کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو مخاطب کرنا چاہوں گا. اسپیسیفکلی ہماری گورنمنٹ کو اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ ان کو ویٹنیرینز، انسانوں کے ڈاکٹرز اور انوائرمنٹ کے ماہر، ان تینوں کو ملا کے کچھ ذمہ داریاں اسائن کرنی چاہیے فار دا کلیکشن آف دیٹ ڈیٹا. یہ لوگ بیٹھ کے فکر کریں، اس فکر کو تحریر کریں، پھر اس کو جگہ جگہ پبلش کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ تینوں کا بہت اہم، یہ انٹیگرل پارٹ ہے اس پروگرام کا. پرو ایکٹیو اپروچ ہمیں انسانوں کو بھی اور جو اینیملز رکھتے ہیں وہ لوگ اور جو عام پبلک ہے جو اینیمل نہیں رکھتے ان کو بھی پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مطلب کہ ویکسین سکیڈول کو اور ہائیجین اور ہسبینڈری پریکٹسز کو آپ کہہ لیں کہ ایکسیلنٹ لیول پہ مینیج کرنا چاہیے. تھرڈ سب سے فور موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے فارمر ایجوکیشن، ہیومن ایجوکیشن. کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ٹاپک ہے، اس پہ ہمیں ایکسٹینشن ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ فطرت کے قریب زیادہ سے زیادہ رہیں. جتنا لائف سٹائل کے اندر آپ غیر فطری غذاؤں کی طرف جائیں گے، دیکھیں فروزن فوڈ کا کنسیپٹ ہے، کینڈ فوڈ کا کنسیپٹ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ فطرت کے قریب زیادہ رہیں. جتنا آپ ان نیچرل بیہیو کریں گے تو نیچر کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ. بالکل وہی بات ہے کہ وہ ری ایکشن تو کاز کرے گا نا. نیچرلی جو پرانے زمانے میں لوگوں کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی تھی، یہ پینڈیمک آؤٹ بریکس بھی کم سے کم ہوتے تھے، کیونکہ اچھی غذائیں کھائیں، صاف ستھری غذائیں کھائیں،
کوشش کریں کہ ہائیجین کنسیپٹس کو ہائیجین کا خیال رکھیں. بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے, بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں ہمارے ویورز کو ریگارڈنگ دا ہیلتھ, ریگارڈنگ اینیمل ہیلتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈائٹ کا کس طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.